امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے محبین کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال کے لعائن اور خداوند متعال کا عذاب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کے منکرین پر ہو۔ معزز ناظرین، ہمارا کلام حدیث شریف غدیر کے بیان کے سلسلے میں بحث سند میں ہے، اور ابھی کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اصل ہمارے مباحث دلالت میں اور نقد اشکالات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لیکن سب سے مقدم ہے بحث سند، تاکہ اصل واقعہ آپ کی خدمت میں ثابت کیا جائے، تاکہ کسی کو اس میں کسی طرح کا شبہ کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ اس امر سے پہلے کہ میں بیان کروں کہ حدیث شریف غدیر ثابت ہے، ایک اصطلاح کا بیان کرنا آپ کی خدمت میں ضروری ہے، اور وہ ہے کہ طرق کے اعتبار سے، اسانید کے اعتبار سے احادیث کے کئی اقسام ہیں، اور ان میں جو سب سے بہترین قسم ہے اور سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے جو یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو احادیث ہوتے ہیں، مثلا حدیث صحیح، حدیث صحیح جو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث صحیح بہترین حدیث ہے، نہیں، حدیث صحیح سے بھی بہتر حدیث ہے، وہ ہے حدیث متواتر، کیونکہ حدیث صحیح جب ہم کہتے ہیں تو اس دو طرح سے استعمال ہوتا ہے لفظ حدیث صحیح۔ ایک دفعہ جو اغلب عوام استعمال کرتے ہیں اور علماء بھی استعمال کرتے ہیں اور میں بھی استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہ کہتے ہیں صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، منظور یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث یقینی طور پر صادر ہوئی ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ یقینی طور پہ صادر ہوئی ہے، یا کہ وہ متواتر ہے، یا ہمارے پاس ایسے قرائن ہیں، ایسے شواہد ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو علمی اصطلاح نہیں ہے، یہ عام طور پر خطباء کے لسان میں اور عوام کے لسان میں ہوتا ہے اور محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اصطلاحی معنی ہے جو علم حدیث میں علماء استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا جو سند ہے اس میں سب روات معلوم ہیں، ان میں کوئی مجہول نہیں ہے، اور یہ سب راوی سب ثقہ ہیں اور سب عادل ہیں، اور ان کا ضبط میں اور ان کی یادداشت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مثلا بخاری نے اپنے شیخ نے، اس کے شیخ نے اس کے شیخ سے، اس کے شیخ نے اس کے شیخ سے، اس نے کسی صحابی سے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اب یہ سب رجال جو ہیں، اگر وہ ان کے نزدیک یہی ہوگا کہ یہ سب رجال جو ہیں ثقہ ہیں، عدول ہیں، اور ان میں کوئی انقطاع نہیں ہے، یعنی ان میں ایک ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارے لیے مجہول ہو کہ وہاں پہ وہ کس شخص سے روایت کی گئی ہے، تو متصل ہے، تو یہ اس کو حدیث کو کہیں گے صحیح۔ بعض لوگوں نے ایک اور دو شرط اور لگائیں کہ اس کے علاوہ شاذ بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو۔ شاذ اس حدیث کو کہیں گے جس کہ اگر ثقہ کوئی حدیث روایت کرتا ہے لیکن ایک اور ثقہ روایت کرتا ہے جو اس کے حدیث کے مخالف ہے، اور وہ دوسرا ثقہ جو ہے وہ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو اس کو کہیں گے شاذ۔ اور یہ اصطلاحات اور یہ قواعد، ان پہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب ان علماء نے خود اپنے آپ سے بنایا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہم السلام کا دامن چھوڑ دیا، اور یہ ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ خود کو اپنے اہل سنت کہتے ہیں، ان کے پاس حدیث بہت کم ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو ان کے پاس احادیث اور روایت بہت کم ہے، اور وہ بہت کم بھی جو ان کے پاس ہے ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان کے سند میں اشکال ہے، اس کے سند میں ضعف ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایسے قواعد بنائے جو یہ بالکل تحیر میں تھے سن دوسری صدی میں، مثلا تیسری صدی میں، کہ لوگ مختلف احادیث نقل کر رہے ہیں، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے علماء نے اپنے آپ سے ہر کونے میں بیٹھ کر انہوں نے قواعد بنا دیے، اور ایک بہت غامض یعنی کمپلیکیٹڈ اس سے قواعد کا، رولز کا، پرنسپلز کا ایک مجموعہ بن گیا ہے جس کو علوم الحدیث کہتے ہیں، حدیث کے علم۔ اچھا میرے بھائی، کچھ لوگوں نے یہ شرط بھی
درج کیا ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ میں نے کہا کہ ثقہ ایک حدیث نقل کرتا ہے, دوسرا ثقہ بھی ایک حدیث نقل کرتا ہے, لیکن دوسرا ثقہ اس ثقے سے اقوا ہے, اس میں کچھ مزیت ہے, تو اس کو شاذ کہیں گے. یا اس میں کوئی علت نہ ہو, علت کمزوری کو بولتے ہیں, اور یہ ایک بہت عام لفظ ہے, یعنی کمزوری نہ ہو حدیث میں. سند سب ثقات ہیں, سند سب ثقات ہیں, سب عدول ہیں, لیکن اس حدیث میں کوئی کمزوری نہ ہو. تو یہ ایک ایسی تلوار ہے ان کے ہاتھ میں, کمزوری کا علت عربی زبان کا لفظ ہے, اس میں اصل مرض کو بولتے ہیں, یعنی بیماری کو بولتے ہیں. اس حدیث میں کوئی بیماری نہ ہو, تو یہ ایک ایسی تلوار ہے جس سے وہ جس کو چاہیں کاٹ دیں. یعنی جس حدیث کو رد کریں, یعنی سب ثقات ہیں, انہوں نے اپنے لیے ایسے قواعد بنائے میرے بھائی, ایسے پرنسپلز بنائے ہیں کہ بھائی وہ کہیں بھی چاہیں کسی حدیث کو رد کریں تو ان کے لیے رد کرنا آسان ہو. تو اگر انسان توجہ دے ان قواعد کو سمجھنے کے لیے, تو ان کا اپنا بے دینی, بے مذہبی, اور ان کا اپنا کہ یہ ان کا مذہبی من گڑت ہے, یہ ثابت ہو جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. اور ہم ہر طریقے سے ان کے مذہب کے ابطال کے لیے اور اپنے مذہب ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. ان کے قواعد کے روح سے اگر ان قواعد کو ٹچ ہی نہ کریں, کہتے ہیں مانتے ہیں آپ کے قواعد کو, ان کے قواعد کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ہمارے پاس اتنے دلیل ہیں کہ الا ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ ہم بہت ساری جگہوں پر ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہ قاعدہ آپ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں, اسی قاعدے کو اگر ہم بخاری پہ لگا دیں, مسلم پہ لگائیں, تو اس کی آدھی احادیث جو ہیں ضائع ہو جائیں گی. بہرحال میرے معزز ناظرین, تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحیح حدیث جو اصطلاح میں ہے کہ سب رجال اس کے متصل ہوں, اور سب رجال, سب افراد راوی جو ہیں اس حدیث کے ہر طبقے میں جو ہیں وہ عادل ہیں, ضابط ہیں اور ثقہ ہیں, اور اس کے علاوہ شذوذ اور علت کا بھی میں نے شرط کا ذکر کیا ہے. تو اس کے باوجود آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلام کہی ہے, کیونکہ یہ سب عادل ہیں, یہ سب ثقہ ہیں. اس کے باوجود ثقہ بھول بھی سکتا ہے, ثقہ کو فورگیٹفلنس بھی آ سکتا ہے, خطا بھی کر سکتا ہے. ثقہ کبھی کچھ کو کہنے والا کچھ کہتا ہے, ثقہ کچھ اور سن لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک ریلائبل شخص ہیں, ٹھیک ہے, آپ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ہو تو سکتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں, مکہ چلے جائیں, آپ کو سنائی دی کہ آپ مدینہ چلے جائیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ, یعنی جان بوجھ کے آپ خطا کذب نہیں کر رہے کہ میں نے کہا کہ آپ مدینہ چلے جائیں, لیکن آپ کو غلط فہمی ہو گئی, یا آپ نے ثقہ نے کہیں نوٹ کر دیا کچھ, وہ مٹ گیا, کوئی کسی نے ہاتھ ڈال دیا, اس کو چینج کر دیا زبردستی. تو اس لیے صحیح احادیث جو ہیں حتمی طور پہ یہ نہیں کہ قطعی الصدور ہوں. میں جماعت عمریہ کی بات کر رہا ہوں, اپنی کتب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے اصطلاحات کو بیان کر رہا ہوں. تو میرے عزیزوں, صحیح احادیث اور متواتر احادیث میں یہ فرق ہے. اس لیے متواتر حدیث اس لیے کہ یقینی ہے, یقین, سرٹیٹیوڈ, ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم الشریف. بلی یہ حدیث متواتر ہے, اور بہت ساری احادیث جو متواتر ہیں. جب تواتر کا سب سے بڑا امتیاز, ترئی امتیاز کیا ہے کہ اس سے یقین حاصل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ صحیح حدیث بھی یقین دے دے ہمیں, کہ اس کے ساتھ ایسے قرائن ہیں کہ اس کی تائید میں ایک دو حدیثیں ہمیں اور بھی مل جاتی ہیں, تو اس سے بھی یقین ہو جاتا ہے. لیکن متواتر حدیث بذات خود یقین لاتا ہے. اور اس کے علاوہ میرے عزیزوں, ان کے علماء نے خود اپنی کتب میں لکھا ہے کہ متواتر حدیث ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کی مخالفت کرنا, رد کرنا کفر ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے جا کر ثابت کریں گے کہ حدیث شریف متواتر ہے, اور ثابت کریں گے کہ حدیث شریف غدیر بالوضاحہ دلالت کرتی ہے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام پر. تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا کفر ثابت ہوگا. حد اقل وہ لوگ جو جانتے ہیں, جو میری کلام ان کو پہنچتی ہے, یا وہ سوچ ان سے پہلے سے ان پہ حجت قائم ہوئی, اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کو قبول نہیں کرتے, ان کے وصی کی تصدیق نہیں کرتے,
ان کے خلیفہ کے خلاف وہ بغاوت کا علم اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کفر و ارتداد میں کوئی شک نہیں رہتا. تو بحث کہاں پہنچی ہے؟ حدیث متواتر. اس بات کو جو میں نے جملے کہے نا کہ حدیث متواتر سے کہ تعریف تو میں نے بھی پیش نہیں کیا. اس کا خاصیت یہ ہے کہ وہ یقین دلاتی ہے، اس کو مخالفت کرنا کفر ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث شریف غدیر متواتر ہے پیش کیا جائے گا. تو اب بتاتے ہیں آپ کو میرے عزیزو، دیکھیے یہ بات کرنا کہ حدیث متواتر کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو خواص میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ثابت کرنا، ان کی بہت ساری کتب سے آسانی کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے. کتاب المحصول فی علم اصول الفقہ، تالیف محمد بن عمر الرازی، جس کو فخر الرازی بھی کہتے ہیں، فخر الدین الرازی. یہ وہی ہیں صاحب تفسیر مفاتیح الغیب اور المطالب العالیہ اور بہت ساری دوسری ان کی جو کتابیں ہیں. یہ جزء رابع ہے، چوتھی جزء ہے اس کی، طبع مؤسسۃ الرسالہ، صفحہ نمبر 227 اس کتاب میں. الباب الاول فی التواتر، تواتر میں بات کرتے ہیں کہ تواتر کسے بولتے ہیں. اچھا، وفي اصطلاح العلماء فهو خبر اقوام بلغوا في الكثرة حيث حصل العلم بقولهم. بلی کہا کہ علم میں اصطلاح علماء میں متواتر خبر اس خبر کو کہتے ہیں. خبر یعنی حدیث، اثر، خبر، روایت، حدیث. ان کا مقصد یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا کلام مبارک، قول مبارک، ان کے حالات بیان کیے جائیں. اچھا، اصطلاح علماء میں فہو خبر اقوام، کہ اقوام ایک ایسے گروہ اس کو نقل کریں، گروہ در گروہ لوگ اس کو ایسے نقل کریں کہ اس سے کیا ہو، بلغوا فی الکثرۃ الی حیث حصل العلم بقولہم، کہ وہ اتنے کثیر ہوں، کثرت میں اس حد تک پہنچ جائیں کہ ان کی عدد دیکھ کر، ان کی کثرت دیکھ کر انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے، یہ خبر سچی ہے. مثلا آپ نے ریڈیو کھول کے سنا کہ فلان جگہ پہ فلان بات ہوئی ہے، پھر دوسرے ریڈیو کو کھولا، اس نے بھی یہی کہا، پھر آپ نے پڑوسی سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا، دوست سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا کہ وہاں واقعہ پیش آیا ہے. تو اتنے لوگوں نے نقل کیا کثرت کے ساتھ، تو پھر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. مثلا ہم نے دوسری عالمی جنگ نہیں دیکھا ہے، دوسری عالمی جنگ یا پہلی عالمی جنگ ہم نے نہیں دیکھا ہے. ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو ورلڈ وار 2 انہوں نے دیکھا ہوا ہے، تو فرسٹ ورلڈ وار کے بھی کچھ لوگ ہیں بھی زندہ جو انہوں نے دیکھا ہے. تو لیکن وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ موجود ہے. ہم مثلا ابھی تک ہم منچوریا چین نہیں گئے ہیں. منچوریا جو چین میں ایک علاقہ ہے، یا سائبیریا رشیا میں ایک علاقہ ہے، نہیں گئے ہیں، شاید آپ بھی نہیں گئے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ علاقہ موجود ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نے نقل کی ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کو کہ وہ جھوٹ پہ وہ ایک اتفاق حاصل کرنے کی وہ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جو سب آ کے ہمیں جھوٹ بولتے ہیں کہ منچوریا ایک علاقہ موجود ہے یا سائبیریا ایک علاقہ موجود ہے. پھر وہ کہتے ہیں اکثر العلماء اتفقوا على امثال هذا الاخبار قد تفيد العلم بل سواء كان اخبارا عن امور جديدة في زماننا. اکثر العلماء، اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ ایسے خبر، ایسی حدیث، ایسے جملے جو متواتر ہوں، کثرت کے ساتھ نقل کیے جائیں، تفید العلم، یہ قطعاً حق بل علم کو یعنی انسان کو یقین دلاتے ہیں، یقین دلاتا ہے انسان کو. سوا ان کان اخبارا عن امور جدیدۃ فی زماننا، چاہے کہ وہ ہمارے زمانے کے اخبار ہوں، کوئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہوں، نئی خبر واقع ہوا ہو، کل اخبار عن البلدان الغائبہ، کوئی خبر اب دوسری بلدان غائبہ سے، دور دراز علاقوں سے کوئی خبر لاتا ہے. خبر اگر متواتر پہنچے، بہت سارے ذرائع نقل کریں، تو انسان کو یقین ہوتا ہے کہ خبر سچی ہے. او عن امور ماضیہ، یہ سوائے کہ یہ امور ماضیہ میں کی خبر ہو، کل اخبار عن وجود الانبیاء والملوک، مثلا یہ کہ ملوک کے بادشاہوں کا ذکر ہم تاریخ میں سنتے ہیں کہ بھئی جہانگیر کوئی بادشاہ تھا ہندوستان میں، مغل سلسلے کا ایک بادشاہ تھا، اورنگزیب عالمگیر ایک دوسرا بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ تھا، شاہ جہاں بادشاہ تھا. تو یہ لوگ سب وہاں پہ بادشاہ تھے، دہلی میں، آگرہ میں، تو ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا ہے،
لیکن خبر اتنی زیادہ ان کی اخبار نقل ہوئی ہے، ان کے احوال نقل ہوئے ہیں کہ انسان کو یقین ہے کہ وہ یہ واقعاً بادشاہ رہے ہیں. الذین کانوا فی القرون الماضیہ. تو عزیزو پتہ یہ چلا کہ خبر متواتر کی تعریف بھی انہوں نے بیان کی کہ کثرت روات، راوی اتنے زیادہ ہیں اس واقعے کو نقل کرنے سے کہ انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے منہاج الوصول الی علم الاصول، تالیف القاضی القضاة عبداللہ ابن عمر البیضاوی، جو یہ 7ویں صدی ہجری میں دنیا سے چل بسے ہیں. اچھا، اس کتاب میں معزز ناظرین یہ بھی علم اصول فقہ کی ایک معروف و مشہور کتاب ہے جو جماعت عمریہ کا. اس کتاب پہ بہت سارے بہت ہی دقیق شروع ہیں اس کتاب پر، اور یہ ان کا بہت ہی اصلی کتب اصول فقہ میں ایک کتاب رہا ہے تاریخی طور پر. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 74 ہے. الباب الثانی فی الاخبار وہی فیہ فصول، کہ اخبار کس قسم سے، نیریشنز، پروپوزیشنز، قضایا کس طرح سے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ فصول ہیں. فصل اول فیما علم صدقہ و سبعہ، وہ اخبار، وہ نیریشنز جن کو ہم ضروری طور پہ جانتے ہیں. اخبار یہاں پہ مراد صرف حدیث نہیں ہے، کیونکہ خبر کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. خبر علم حدیث سے علم حدیث میں جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن علم اصول فقہ میں مراد خبر جب کہا جاتا ہے تو اس سے پروپوزیشن، جملہ. اس 7 اقسام ہیں جن کا ہم یقینی طور پہ جانتے ہیں. الاول ما علم وجود مخبره، مخبره بفتح الحم با على صيغة المفعول بالضرورة او الاستدلال. پہلی وہ جو پروپوزیشن جو کیٹیگوری اس کی یہ ہے کہ اس کو ہم یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ سیلف ایویڈنٹ ہو، مخبر، جس چیز کی خبر دی جاتی ہے. المخبر بہ، جس چیز کی خبر دی گئی ہے، جس چیز کو آپ کے لیے نیریٹ کی گئی ہے، حکایت کی گئی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے بالضرورہ. مثلا کسی نے کہا کہ دن روشن ہے، سورج روشن ہے، سورج اجالا ہے، تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ تو آپ کیونکہ آپ یقینی طور پہ جانتے ہیں، بالضرورہ جانتے ہیں، اس لیے حقیقت ہے. اول استدلال، یا استدلال کے ذریعے آپ جانتے ہیں، استدلال کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، کہ یہ بات حق ہے. مثلا پروردگار عالم کا وجود، کہ پروردگار عالم کو ہم نے نہیں دیکھا آنکھوں سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہے. یہ عالم خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے، اس کا خالق، اس عالم کا خالق بڑا حکیم ہے، بڑا مہربان ہے. اس کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کے حکمت کے آثار دنیا کے ہر موجود میں، ہر ذرے ذرے میں، ہزاروں کے تعداد میں اس کے نشانیاں ہیں، اس کی آیتیں ہیں لا تعداد. تو استدلال کے ذریعے ہمیں پتہ چلا. پھر وہ بلی، اور پھر وہ کہتے ہیں خبر اللہ تعالی. دوسری یہ ہے کہ خداوند متعال قرآن میں اگر خبر دے تو اس کو بھی ہم ضرورت کے جانتے ہیں، یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ خبر حق ہے. الثالث خبر رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنی کانوں سے سنے تو وہ تو جانتا ہی کہ یہ حتماً حق ہے، حتماً حق ہے. ٹھیک ہے. خبر کل الامہ، چوتھی خبر جو حقیقاً حق ہے. اگر تمام امت، تمام کسی قوم، کوئی قوم، نصارہ مثلا یا یہود یا مثلا ہندوستان کے لوگ ایک مسئلے پہ وہ سب اتفاق کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے، تو کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، لیکن یہ کبھی واقع نہیں ہوتی کہ سب حضرات ایک ہی مسئلے پہ سب متفق القول ہوں. اگر کبھی یہ ہوا تو ایسے قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعاً صحیح ہے، لأن الاجماع حجہ. الخامس خبر جمع عظیم عن احوالہم، اگر ایک بہت سارے لوگ اپنی کوئی رائے بتائیں، اپنی خبر دے دیں کہ ہماری یہ حالت ہے. السادس الخبر المحفوف بالقرائن، چھٹی خبر جو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ قرائن ہوں، اس کے ساتھ ایسے قرینے ہوں. مثلا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلانا شخص کو قتل کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے، چھری سے خون آ رہا ہے مثلا، اور وہ بڑے اس کے لباس میں خون ہے، اور اس شخص کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو ایسے خبر کو تصدیق کریں گے کہ بھئی یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ ایسے قرینے ہیں کہ اس کے سچ بولنے کی قرینے موجود ہیں. السابع، ساتواں خبر جو ہے، ساتواں جو قسم ہے،
جس کو ہم یقینی جان دیں گے صحیح ہے. المتواتر وہ کیا ہے؟ وہ خبر جو متواتر، وہ حدیث یا وہ پروپوزیشن جو متواتر ہے. وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. فرمایا کہ متواتر وہ خبر ہے جس کے روات، جس کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ عام طور پر وہ کسی جھوٹی بات پہ وہ اتفاق نہ کریں، کہ عادتاً یہ ممکن نہ ہو، عادتاً یہ اتفاق نہ ہوتا ہو کہ سب انہوں نے کوئی سمجھوتا کیا ہے، انہوں نے کوئی کانسپریسی بنایا ہے کہ ہم ایک جھوٹی خبر بناتے ہیں. آپ نے اتنے لوگوں سے یہ خبر سنا کہ ان کا عام طور پہ جھوٹ پہ اتفاق کرنا محال ہے، ناممکن ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ خبر متواتر ہے. اچھا، وفیہ مسائل، اس میں کچھ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہیں. الاولی انہ یفید العلم مطلقا، یہ ہمیشہ خبر متواتر، اگر خبر متواتر بن گئی تو وہ بھلے کیا ہوتا ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے، یقین. علم سے مراد ہے یقین. یقین یعنی شک و شبہ اس میں نہیں رہتا. اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے، تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے کہ ان کا جھوٹا، سب کا جھوٹا ہونا ناممکن ہے. انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچی ہے. ٹھیک ہے. الثانیۃ اذا تواتر الخبر افاد العلم ولا حاجۃ الى نظار. کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ خبر حدیث جب متواتر ہو جاتا ہے تو وہ فوراً آپ کو یقین دلا دیتا ہے، اور پھر سوچنے کا، آپ کو استدلال کرنے کی نوبت نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ آپ مثلاً مطلب نہ جانیں، مثلاً انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ سلام اللہ علیہ، آپ کو عربی نہیں آتی. عربی نہیں آتی تو الگ بات ہے، لیکن اگر عربی آتی ہے تو آپ کو اس کے معنی میں وہ کبھی آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ واقعاً ایسا ہے یا نہیں ہے. واقعاً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہم تک پہنچ گئی کہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مرتبہ وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی قرب، وہی منزلت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام حاصل تھا. اس لیے استدلال کرنے کی اس میں ضرورت نہیں رہتی. بھلے اب تو مزید مثلا اگر اس حدیث میں کچھ لوازم ایسے ہوں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کو توضیح دیا جائے کہ اب کسی کو پتہ نہیں کہ ہارون کا منزلت کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہارون کا منزلت لوگوں کو نہیں پتہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی منزلت کیا ہے، لیکن وہ اصل معنی حدیث اور اصل یا کوئی واقعہ کوئی سنا دے آپ کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ خندق میں عمرو بن عبد کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد فوراً کف اللہ المؤمنین القتال بعلی علیہ السلام، اور اس کے بعد خداوند متعال نے آیت نازل کی کف اللہ المؤمنین القتال. خدا نے فرمایا کہ میں نے کفایت کی کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عامر بن عبدود کو جہنم واصل فرمایا، تو اس سے خداوند متعال نے کہا کہ بلے، فرمایا کہ کف اللہ القتال، کف اللہ المؤمنین القتال. اچھا میرے معزز ناظرین، تو اگر ہمیں خبر پہنچ گیا یہ تواتر کے ساتھ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عامر کو جہنم واصل فرمایا ہے، تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اتنے اس کے راوی زیادہ ہیں، تو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ واقعاً خبر واقع ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، استدلال کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو معزز ناظرین، یہ ان کے کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ان کے اور علماء بھی ہیں، انہوں نے یہی باتیں کہی ہیں. التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ، تألیف یحیی بن شرف النووی شارح صحیح مسلم، طبع دار الکتب العربی. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 28 میں وہ حدیث متواتر کے متعلق بات کرتے ہیں. وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته. ابن صلاح الحلبی
جو علم حدیث میں انہوں نے کتاب مقدمہ لکھا ہے، مقدمۃ فی علوم الحدیث، جو بہت ہی ایک اہم متن ہے علم حدیث میں. انہوں نے کہا ہے کہ ما روایاہ او احدہما فهو مقطوع بصحتہ، کہ اگر بخاری یا مسلم کسی حدیث کو نقل کر دیں تو وہ یقینی طور پہ وہ بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہے، یقینی طور پر وہ صادر ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخاری اور مسلم کے احادیث سب کے سب قطعی و یقینی ہیں. اچھا، پھر اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ والعلم القطعی حاصل فی. اچھا، یہ بھی اسی کا جملہ ہے، مقطوع بصحت والعلم القطعی حاصل فی. اچھا، کہ انہوں نے کہا کہ یعنی بخاری اور مسلم کے کہ ہر حدیث کو دیکھا جائے، کسی بھی حدیث کو اگر بخاری اور مسلم دونوں نقل کریں یا یہ کہ یہ بخاری نے نقل کیا ہے یا مسلم نے نقل کیا ہے، تو علم قطعی ہمیں حاصل ہے کہ یہ حدیث بلے قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے. وخالفہ المحققون والاکثرون، لیکن یہ ان کا اپنا قول ہے، ابن صلاح کے قول ہے. اکثر علماء کا اور محققین کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اگر صرف بخاری نے نقل کیا ہے یا صرف مسلم نے نقل کیا ہے، یہ دونوں نے مل کر نقل کیا ہے، تو اس سے ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا. حدیث صحیح ہے، اصطلاحی لحاظ سے صحیح ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے. اچھا، فقالوا قد يفيد الظن ما لم يتواتر، کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں گمان حاصل ہوتا ہے، گمان حاصل ہوتا ہے، کنجیکچر، یعنی رجحان ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیونکہ بخاری نے نقل کیا ہے یا مسلم نے نقل کیا ہے، دونوں نے مل کر نقل کیا ہے، ہمیں گمان حاصل ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہے. اور گمان میں اور یقین میں بہت فرق ہے. یقین یہ ہے کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ بات سچی ہے، مثلا دن روشن ہے، سورج اجالا ہے، یہ آپ کو یقین ہے، لیکن ابھی شہر میں بارش ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہمیں نہیں معلوم، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہاں باہر بارش ہو رہی یا نہیں ہو رہی، یہ تو باہر جا کے شاید ہو رہی ہے، ہمیں گمان ہے کیونکہ خبروں نے کہا تھا کہ کل بارش ہوگی، ہمیں گمان ہے کہ بارش ہو رہی ہوگی. تو گمان میں اور یقین میں بہت فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ ما لم یتواتر یفید الظن، بخاری و مسلم کے احادیث اگر متواتر نہیں ہیں تو پھر وہ صرف بلے مفید الظن ہے، ظن کی افادہ کرتے ہیں. ظن یعنی گمان یعنی کنجیکچر انگلش میں جس کے بولتے ہیں، سرمائز، کنجیکچر، گیس. لیکن اگر متواتر ہے تو پھر وہ یقینی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی بات کو وہ کتاب شرح مسلم میں، یہ شرح مسلم بشرح النووی، یہ نووی صاحب نے جو مسلم کی شرح لکھی ہے اس کی پہلی جلد ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے، آپ کو پیش کرتے ہیں صفحہ نمبر 20 میں. صفحہ نمبر 20 میں وہ فرماتے ہیں احادیث الصحیحین التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فانها آحاد والآحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاری ومسلم وغیرهما. احادیث الصحیحین، بخاری و مسلم کے جو احادیث ہیں جو متواترہ نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف افادہ کرتے ہیں کس کی؟ گمان کی، ظن کی، کیونکہ وہ خبر واحد ہیں، واحد نے واحد سے روایت کی ہے. خبر واحد اس کو بولتے ہیں جو ایک شخص نے دوسرے سے روایت کی ہے. میں نے اس سے روایت کی ہے، میں سچا ہوں لیکن میں خطا بھی کر سکتا ہوں، میں ثقہ ہوں، میں ثقہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کہ جو شخص ثقہ ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، کہیں اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. شیطان کسی مسئلے پہ اس پہ غالب آ گیا، غضب آ گیا، اس کو غصہ آ گیا، تعصب آ گیا کسی مسئلے پہ، اس نے وہی بات آگے پیچھے کر دی. یہ نہیں کہ ثقہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، معصوم ہوتا ہے، ثقہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اچھا، خطا بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو بھول بھی آ سکتی ہے، فورگیٹ بھی ہو سکتا ہے وہ. اچھا، انما تفید الظن علی ما تقرر، جیسے ہم نے بیان کیا ہے، ولا فرق بین البخاری و مسلم وغیرہما، اس لحاظ سے بخاری و مسلم اور غیر بخاری و مسلم دوسری کتابوں میں جو صحیح احادیث ہیں کوئی فرق نہیں ہے. اگر متواتر ہے تو یقینی ہے، اگر خبر واحد ہے تو فقط وہ کیا ہے؟ مفید الظن ہے. مفید الظن یعنی اس سے صرف آپ کو گمان حاصل ہو سکتا ہے. یہ کتاب کشف الخفا و مزیل الالباس عما اشتہر من الاحادیث علی السنۃ الناس، یہ کشف الخفا بہت معروف کتاب ہے جناب اجلونی کی. وہ جو احادیث معروف و مشہور ہیں خطباء کے لسان پر، عوام کے لسان پر، اس کے متعلق انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ شرح احادیث میں
بہت ایک مفید کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 9 میں ملاحظہ فرمائیے کہ مصنف کیا فرماتے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 9 ملاحظہ فرمائیے, نہایت صفحہ, پائیں صفحہ میں. اچھا, هذا والحكم على الحديث بالوضع والصحة وغيرهما هو إنما هو بحسب الظاهر للمحدثين باعتبار الإسناد أو غيره لا باعتبار نفس الأمر والقطع. کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی حدیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے, اس کو کسی نے گڑا ہوا ہے, یا کوئی حدیث صحیح ہے, یا غیرہما, یا کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث مثلا مجہول ہے, یہ حدیث معضل ہے, اس کے اصطلاحات بہت ہیں. انما هو بحسب الظاهر للمحدثين بالاعتبار الاسناد او غیره لا باعتبار نفس الامر. کہتے ہیں ہم یہ ظاہر کے لحاظ سے ہم بولتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث معضل ہے, ظاہر کے اعتبار سے. کہ سند ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سند کیسا ہے, کس نے کس سے روایت کیا. حقیقت کے لحاظ سے ہم نہیں کہتے ہیں کہ واقعاً یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا ہے. کیونکہ بھلے ہم صرف ظواہر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, اگر صحیح بھی کہتے ہیں صرف بحسب ظاہر کہتے ہیں, نہ کہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صادر ہوئی ہے. لجوازی, کیوں فرمایا لجواز ان يكون الصحيح مثلا باعتبار نظر المحدث موضوعا او ضعيفا في نفس الامر او بالعكس ولو لما في الصحيحين. کہتے ہیں کہ وہ چیز جو محدث کے نظر میں صحیح ہے, یہ رجال اس کے سب ثقات ہیں, اس کے نزدیک سب عدول ہیں, سب ضابط ہیں, لیکن حقیقت میں اس میں سے ایک راوی نے پیسے لے کر, ثقہ بھی ہے بظاہر, لیکن وہ اس کو پیسے لے کر, یا کسی نے اس کو دھمکی دی کہ یہ حدیث نقل کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے, معاویہ کے فضائل میں حدیث نقل کرو یا تمہیں قتل کر دیں گے. جیسے احمد بن شعیب النسائی, صاحب سنن النسائی, جماعت عمریہ کے سب سے بڑے محدث اپنے زمانے میں, اس کو قتل کر دیا لوگوں نے. وہ مسجد دمشق میں آ گیا تو اتنا بڑا محدث تھا, بہت علامہ تھا, تو ان سے پوچھا کہ آپ معاویہ کے فضائل میں حدیث نقل کریں. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی حدیث نہیں اس کے فضیلت میں, اس کی فضیلت میں میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تو کہا نہیں ہے کوئی حدیث, پکڑ کے مارو اس کو, مار کے اس کو قتل کر دیا نسائی کو. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے, کبھی دکھائیں گے آپ کو اس کا متن بھی. تو جب لوگ بیچارے قتل ہوتے تھے, معاویہ کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل نہ کرے, تو اگر ابو بکر عمر کے فضیلت میں نقل نہ کرے نا, تو معاویہ کی کیا مقابلہ عمر و ابو بکر سے, تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. تو کسی کو جرأت ہے کہ کوئی حدیث نقل نہ کرے ابو بکر عمر کی فضیلت میں؟ آپ مجھے بتائیں. تو عزیزو, تو اگر کوئی شخص بظاہر ثقہ بھی ہے, زاہد بھی ہے, ہو بھی سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں وہ حدیث واقع الامر میں یہ حدیث ظاہر میں صحیح ہے, باطن میں یہ حقیقت حدیث جھوٹی ہو. ٹھیک ہے, فی نفس الامر. وبالعکس بھی اس کا صحیح ہے کہ حدیث جو ہیں بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص, اس کو طعن کیا لوگوں نے, کہا کہ یہ بڑا کمینہ آدمی, جھوٹا آدمی ہے, اس نے حدیث روایت نقل کی ہے. ہاں, تو پتہ چلا کہ اس کو کمینہ کہا ہے, اس کو جھوٹا کہا اس لیے کہ یہ تو بیچارہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا تھا, یہ راوی تھا, عالم تھا اپنے زمانے کا. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دل میں یہ شیعہ ہے, یہ محبت کرتا ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے, خلفاء سے یہ براعت کرتا ہے. تو لازمی بات ہے وہ جتنا اس کے پاس سچے احادیث ہوں اس کو تصدیق نہیں کریں گے, اس کو ٹھپا اس پہ لگ جائے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے. وبالعکس ولو لما فی الصحیحین, وہ کہتا ہے بخاری اور مسلم کے بھی یہی حکم ہے. بخاری و مسلم کو احادیث بھی یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بحسب ظاہر کہتے ہیں کہ اس کے سب روات ہمارے نزدیک جو نقل ہوا ہے کہ یہ شخص بھی ثقہ ہے, وہ بھی ثقہ ہے, وہ بھی ثقہ ہے, سلسلہ اس کا صحیح ہے سند کا. لیکن واقعاً یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا یا نہیں فرمایا ہمیں نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں یقین نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں نعم المتواتر مطلقا قطعی نسبہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاقاً, مگر یہ کہ حدیث متواتر ہو. اگر حدیث متواتر ہو تو یقینی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کی نسبت ہے, انہوں نے فرمایا ہے, یا اگر عمل ہے تو انہوں نے یہ کام کیا ہے, یا اگر تقریر ہے تو انہوں نے یہ
تائید یا سکوت فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیز ناظرین، آپ کو پتہ چلا کہ حدیث متواتر کون سی حدیث ہے، آپ کو پتہ چلا کہ حدیث صحیح میں اور حدیث متواتر میں کتنا فرق ہے، ان کے اپنے علماء کے لسان سے، ان کے اپنی علماء کے زبان سے، کہ حدیث صحیح سے زیادہ ان کو گمان حاصل ہوتا ہے، اور یہ ان کے اصطلاح میں صحیح کا یہ مطلب ہے۔ ہمارے علماء جو پرانے علماء تھے، ہمارے جو علماء ہیں موجودہ دور کے علماء، ان کے نزدیک بھی اصطلاح فرق کرتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے، مثلا خوئی یا سیستانی یہ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، تو یہ عمریوں کی اتباع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مفید الظن، یہ ظاہری طور پہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے پرانے علماء جو تھے وہ صحیح صرف اسی حدیث کو کہتے تھے جو قطعی الصدور ہو، جو قطعی الصدور ہو، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ اور ہمارے علماء نے اس مسئلے پہ بہت بیان کیا ہے کہ کیسے علم حاصل ہوتا ہے کہ کوئی حدیث واقعاً قطعی الصدور ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم آپ کو کبھی بتائیں گے کہ ہمارے جو شیعہ حدیث ہیں وہ اغلباً قطعی الصدور ہیں، اغلباً، نہ کہ سب، اغلباً قطعی الصدور ہیں، کیونکہ ان میں ایسے قرائن موجود ہیں جن کو بیان کرنا ابھی وقت نہیں ہے، ہم موضوع سے نکل جائیں گے، کبھی اور صحیح انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ کو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد۔